روزانہ کوئی نہ کوئی گفتگو ہوتی. تو ایک دن سرکار نے فرمایا کہ ہم کو اپنے گھر والوں سے پیار ہے، محبت نہیں ہے. تو جب میں نے یہ کہا کہ اچھا سرکار، پیار میں محبت میں فرق ہوتا، تو آپ نے بڑا اس کو لفظ کو کھینچ کے بڑی شوخی سے ادا سے فرمایا جی ایسے. تو میں نے کہا کہ سرکار پیار کیا ہوتا ہے؟ بڑی تلخ باتیں بھی ہیں میرے پاس، بہت تلخ باتیں. مثلاً کیسی؟ جب غیبت سے پہلے امریکہ میں ہم سرکار کے ساتھ تھے. 2001 میں 15 اکتوبر کو امریکہ سے انگلینڈ آنا تھا ہمیں. تو میں 2-2.5 ہفتے پہلے ہی چلا گیا تھا امریکہ یہاں سے. تو ان دنوں سرکار نعیم بھائی کے گھر میں اپارٹمنٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے ایش بینڈ میں. تو روزانہ کوئی نہ کوئی گفتگو ہوتی. تو ایک دن سرکار نے فرمایا کہ ہم کو اپنے گھر والوں سے پیار ہے، محبت نہیں ہے. تو جب میں نے یہ کہا کہ اچھا سرکار، پیار میں محبت میں فرق ہوتا، تو آپ نے بڑا اس کو لفظ کو کھینچ کے بڑی شوخی سے ادا سے فرمایا جی ایسے. تو میں نے کہا کہ سرکار پیار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پیار یہ ہوتا ہے کہ نظر کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، نظر سے دور ہوتے ہیں تو یاد بھی نہیں آتے. یہ پیار ہے. اب جیسے ایک نقطے کے اوپر پاکستان میں عاشقین کا ٹولہ گروہ بنا، انوار بھائی نے بنایا. وہ جملہ کیا تھا؟ سرکار نے انوار بھائی کو کہا ہم تم سے پیار کرتے ہیں. ان کو روحانیت آتی نہیں تھی. یہ سمجھے کہ سرکار کا محبوب ہوں میں، سرکار مجھ سے عشق کرتے ہیں. اور جملہ کیا تھا کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں. اب پیار کا مطلب نہیں پتا تھا ان کو. تو فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے پیار ہے، محبت نہیں ہے. پیار کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، ظاہری ہے. سامنے ہوں تو رکھ رکھاؤ ہوگا کہ چلو ان کا خیال رکھو، لیکن اگر وہ نظروں کے سامنے نہ ہوں تو سرکار نے فرمایا ہمیں یاد بھی نہیں آتی. اور محبت کی جو ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جدائی میں رلاتی ہے. دھیان وہیں لگا رہتا ہے. جدائی میں اس سے قلب کی تعلق جڑ جاتا ہے، دل میں بسیرا ہو جاتا ہے. اور عشق میں دو نہیں رہتے، ایک ہی ہو جاتا ہے. جب سرکار نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے پیار ہے، نظر کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، اور نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ہمیں یاد بھی نہیں آتے. تو یہ بات جو تھی وہ میرے لیے ایک فارمولا بن گئی، مشعل راہ بن گئی. تو میں نے یہ سوچا کہ اب سامنے سرکار کے گھر میں ہیں، آ جا رہے ہیں تو خیال رکھ رہے ہیں. جیسے فرض کیا امریکہ آئے وہ تو خیال رکھا، پھر جب وہ وہاں سے چلے گئے اس کے بعد یاد بھی نہیں کیا. اب امریکہ سے چلے گئے یا غیبت میں چلے گئے، کیا یاد کر رہے ہوں گے؟ تم تو پھولا نہیں سنوارے، ہم تو اولاد ہیں، ہم تو بیگم ہیں، ہم تو بیٹے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں. روحانیت کا تو پتہ ہے نہیں تمہیں. اس کے بعد ایک واقعہ اور ہو گیا. میں یہاں تھا انگلینڈ میں، سرکار امریکہ میں تھی. تو پتہ چلا کہ امینہ باجی جو ہے وہ حماد کے ساتھ اور غفران کے ساتھ وہاں گئی ہیں، اور حاجی یہ لوگ امریکہ آ گئے. سرکار کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ امریکہ آئیں. کئی دفعہ ان کا امریکن ویزا ریجیکٹ ہوا کیونکہ سرکار چاہتے نہیں تھے کہ وہ آئیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ سرکار مجھے کشف کی اجازت دے دیں. کشف کی اجازت دے دی. کشف کی اجازت دے دی. انہوں نے 2 موکلوں کو پکڑا اور ان موکلوں کو کہا کہ یہ کام کراؤ. اس طریقے سے ان کا ویزا لگ گیا. جب انہوں نے سرکار کو بتایا کہ ہمارا ویزا لگ گیا ہے تو سرکار نے حیرت کا اظہار فرمایا، وہ کیسے لگ گیا؟ خیر وہ آ گئے. یہاں تو ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑا وقت گزارا ہے سرکار کے گھر میں، لیکن اس کے باوجود ان کے اس خاندان کی فطرت سے واقف نہیں ہیں آپ. جب واقعہ غیبت ہوا تھا نا یہاں پر، اور امینہ بیگم آئی تھی یہاں پر، ان کو ذرا سا بھی فکر نہیں تھی، ذرا سی بھی اس بات کی کہ کیا واقعہ ہوا ہے. صبح سے شام تک وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے فلمیں دیکھتی رہتی تھی، اور
ادھر سے شاپنگ کر، ادھر سے گولڈ خرید، یہاں سے 10 تولے کا گولڈ بنوایا، وہاں سے 10 تولے کا ہار بنوایا، سارے یہی کام تھے ان کے، اور کوئی کام نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی، ایک نمبر کی جھوٹی عورت. خیر وہ آ گئی امریکہ، سرکار نے پھر گھر لے لیا ان کے لیے. ایک دن انہوں نے مجھے کال کی، منصوبہ یہ تھا کہ امریکہ کا ویزا لگ گیا، ہم امریکہ تو آ گئے، اب ہم یہاں پرماننٹ ہو جائیں، گرین کارڈ ہمارے بن جائیں. یہ ان کا منصوبہ تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا کیا منصوبہ ہے. تو ایک دن انہوں نے مجھے کال کی اور کال کر کے مجھے کہا کہ یونس. میں نے کہا جی بھائی جی. سرکار نے، شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یونس کو فوراً بولو کہ وہ یہاں پہنچ جائے، فوراً امریکہ آ جائے. میں نے کہا کوئی بات ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، تم جب آؤ تو میں تم سے ملوں گی، ملاقات کروں گی، تو میں پھر بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے. خیر میں چلا گیا. انہوں نے سرکار کا حکم کہا، سرکار کا حکم ہے، کا حکم ہے تو پھر سرکار کا حکم ہے. اب ظاہر ہے جب انہوں نے کہہ دیا سرکار کا حکم ہے تو اب میں کنفرم تو نہیں کروں گا نا سرکار سے کہ سرکار آپ نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. چلا گیا میں. وہاں وہ نعیم بھائی کے گھر ملی مجھے، کہنے لگی کہ یہ پاسپورٹ ہے ہمارے، یہ اپلیکیشن ہے، اور سرکار نے حکم دیا ہے کہ تم جا کے امیگریشن لائر کے پاس جاؤ اور ہماری گرین کارڈ کی اپلیکیشن کسی نہ کسی گراؤنڈ پہ کر دو. خیر جاننے والی ایک امیگریشن لائر تھی میری ہنڈن میں، تو میں اسی کے پاس گیا. اس نے بتایا کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اتنے پیسے ظاہر کرنے، شو کرنے پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا. تو تمام چیزیں، اپلیکیشن وغیرہ سائن کر کے دے کے آ گیا. اور جب میں آ گیا تو سرکار کے پاس گیا، میں چہرے جیسے ہی موقع ملا تو سرکار کے پاس بیٹھ کے میں نے وہ سارے پیپرز وغیرہ سرکار کو دکھا. میرے ذہن میں تو یہی تھا نا، سرکار کا حکم ہے. اب وہ سرکار نے مجھے کہا کہ تم کب آئے انگلینڈ سے؟ میں نے کہا سرکار آپ نے فرمایا کہ فوراً آ جاؤ، تو کل رات کو باجی نے فون کیا آ جاؤ، تو میں رات کو آیا تھا. اچھا اور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سرکار اپلیکیشن ہے گرین کارڈ کی، تو یہ ایسے ایسے کرنا ہے، اتنے پیسے جمع کرانے ہیں. یہ سرکار کا مزاج مبارک جو ہے وہ بڑا ہی جلالانہ ہو گیا. خیر وہ پیپر وغیرہ کہا یہ تم خود ہی رکھو، ہمیں نہیں چاہیے. میں نے دیکھا کہ سرکار ناراض سے لگ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد گفتگو کرتے کرتے اچانک سرکار نے فرمایا کہ ہمیں توقع نہیں تھی یونس سے کہ وہ بھی امینہ کے ساتھ ہمارے خلاف سازش میں مل جائے گا. میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا. ہمیں توقع نہیں تھی کہ یونس بھی ہمارے خلاف، امینہ کے ساتھ ہمارے خلاف سازش میں شامل ہو جائے. میں نے عرض کی کہ سرکار مجھے تو باجی نے کہا تھا، سرکار نے فرمایا ہے آ جاؤ. سرکار نے فرمایا بیٹھے رہو. ناراض جیسے ہو جاتے ہیں اس طرح ناراض ہوئے اور فرمایا کہ بہت دکھ ہوا ہمیں، تم بھی ہمارے خلاف سازش میں شامل ہو گئے. منہ پھیر لیا سرکار نے اور چلے گئے کمرے میں. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں. سب سے پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے. اب زندگی بیکار ہے، سب کچھ تباہ کر دیا میں نے، سرکار کو ناراض کر دیا. خیر گھر کے باہر نکل کے، اور میں، درخت تھے گھر کے باہر، درختوں کے نیچے میں بیٹھ گیا. ساری رات وہاں بیٹھا رہا. تو رات میں کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ سرکار اپنی کھڑکی سے پردہ یوں کر کے مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں، چکر لگاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. وہیں بیٹھ کے میں نے یہ غزل لکھی تھی. قریب جان کے وہ دوریاں بڑھاتا رہا، فلسفہ عشق کا سمجھا تو عشق جاتا رہا. دوام عشق کی خاطر وہ دور ہوتا گیا، اگرچہ آئینہ دل میں مسکراتا رہا. نظر سے دور تو یک لخت کر دیا اس نے، مگر وہ خانہ دل میں بھی گھر بناتا رہا. وہ دور کر کے مجھے خود بھی ہو گیا بے چین، رسوم دنیا باہر کیف وہ نبھاتا رہا. جب صبح ہوئی، اجالا ہونے لگا، اشارہ کر کے فرمایا چلو اندر آ جاؤ. اندر آ گئے.
اور مظہر بھائی تھے شاید ساتھ. اس کے بعد جو ہے وہ سرکار نے کہا کہ تمہارا بیگ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہے, جاؤ بیگ خریدو جا کے. ٹوٹا ہوا بیگ ہے, تمہارے پاس بیگ تک نہیں ہے, سوٹ کیس یہ لو $100. تو میں نے عرض کیا سرکار میرے پاس ہے, پر میں رکھ لو. تو میں نے پکڑ لیے. پھر کہا نہیں $100 میں کیا سوٹ کے ساتھ ہے, یہ لو ایک اور لو. آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ نہیں سوٹ کیسز تو یہاں بہت مہنگے ہوتے ہیں, 200 کا نہیں آئے گا, یہ 100 اور رکھو. اس طرح کر کے $1,500 دے دیے. میں نے کہا سرکار میرا بیگ صحیح ہے بالکل, مجھے نہیں چاہیے. فرمائے کہ جاؤ ابھی نکلو لے کے آؤ بیگ. ایک جملہ فرمایا کہ کسی کی سازش میں نہ آنا, خواہ کوئی بھی ہو. جو ہمارا وفادار ہے وہ صرف ہمارا وفادار ہے, ہم ہیں, ہمارا خاندان ہم سے جدا ہے. ایسی باتیں فرمائیں. تو جب واقعہ غیبت ہوا اور امینا باجی نے جو چالیں چلیں تو مجھے اس وقت سمجھ میں آ گیا تھا, کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہو گیا تھا نا, ورنہ مارا جاتا میں. وہ جملے اس دن کے لیے نہیں تھے. یہ جو غیبت کے وقت امینا بیگم نے سازش بنی تھی نا, وہ جملہ اس دن کے لیے تھا. تو اب 3 چیزیں سرکار نے مجھے اس دن سمجھائیں. ایک تو پیار, ایک محبت اور ایک عشق. پیار یہ ہے کہ بس اب اس کو انوار سمجھ نہیں سکا کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں. نظروں کے سامنے ہو تو دیکھتے ہیں, بٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں, چلے جاتے ہو تو یاد بھی نہیں آتے. سرکار نے تو تشریح بتائی ہے, فارمولا دیا ہے نا. اور محبت کوئی زبانی کلامی نہیں ہوتی ہے. محبت کے لیے سب سے پہلے مرشد تمہارا نفس پاک کرے گا, دل کو بیدار کرے گا, اپنی کوئی مخلوق ڈالے گا, پھر وہ مخلوق اندر 3 سال تمہارے سینے میں رہے گی, تمہارے لطائف اس کی سنگت میں رہیں گے, رنگ چڑھ جائے گا. وہ جو رنگ چڑھے گا اس مخلوق کا سرکاری, اس رنگ کو محبت کہیں گے مرشد. اور عشق یہی ہے کہ اپنی کوئی چیز جو ہے تمہارے اندر مستقل اتار دیں. اب وہ جو مستقل اتار دی تو پھر کیا ہوا, پھر تمہارے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا. مسئلہ کیسے ہو گیا؟ وہ جو مستقل طور پر ڈالتے ہیں جس چیز کو, اپنے سینے کی کوئی مخلوق مستقل ڈالتے ہیں, جو وہ کیا کرتی ہے جب اس کو ڈالتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ہے تمہارے نفس کے جسوں کو کہتی ہے آؤ بغل گیر ہو جاؤ. تاب نہیں لاتے ہیں, جل کے ختم ہو جاتے. اس کے بعد قلب کے جس سے تاب نہیں لاتے ہیں, جل کے ختم. روح کے جس سے جل کے ختم. پھر اس کے اوپر وہ خود بیٹھ جاتی ہے, اس کے اپنے 7 لطیفے ہیں. وہ 3 سال والی چیز نہیں, وہ تو چلی گئی, مستقل نہیں آئی تھی نا. جو مستقل آتی ہے وہ اب اس کے نفس کے جس سے تو سارے جل گئے. اب اس کے اندر جو مخلوق آئی ہے اس کے اندر نفس قدسی ہے. اگر اس نے کہا کہ مجھے نہاری کھلاؤ, تم کہو گے دیکھو یار یہ فقیر بن گیا ہے, اس کو نہاری کا شوق, اور تمہارا ایمان چلا گیا, کیونکہ اس کا نفس تو فنا میں چلا گیا تھا. یہ خواہش کا اظہار تو اس نے کیا ہی نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے, چلا گیا نا ایمان. اسی لیے بہتر ہے کہ وہ کسی کو بھی نہ بتائے کہ اس کے دل کی خواہش کیا ہے, کیونکہ کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا نا, اور ایمان چلے جائیں گے. جب قلب کے بھی جسے جل گئے, روح کے بھی جسے جل گئے, انہوں نے کام نہیں کرنا نا. اب وہ بندہ ختم ہو گیا نا. جی مالک. اب تو وہ نیا جو آیا ہے وہ ہے مالک, بس وہی ہے. نہ نفس کے جسے رہے, نہ قلب کے جسے, نہ روح کے جسے رہے, پھر وہ کون ہے؟ کیا حساب کتاب کرو گے اس کو, کدھر بھیجو گے اسے؟ اب آپ کی مرضی ہے, اس کو جو اس کی شکل دیکھ رہے ہو سرکار کی آپ وہی مانو, یا اس کے اندر کی حقیقت کو کا بھی کچھ کریڈٹ دو اس کو, یہ آپ کے اختیار میں ہے. Amra TV, the place to connect with God.